بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں آج شروع کرنا ہے سورہ مومن کو. یہ سورہ مبارکہ سورہ نمبر 40 ہے، 40. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، یہ سورہ حامیم ہے. یہ حروف مقطعات جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، یہ در حقیقت قرآن مجید کے یعنی اللہ کے ان صورتوں کے نام ہوتے ہیں. صورتوں کے جو نام ہم عام طور پر بولتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانے میں بالعموم شامل ہوئے. صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بعض نام صورتوں کے تجویز ہو گئے، مگر یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں تھے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ نام ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ نام جب لوگ تجویز کریں گے تو اس میں نام ایک سے زیادہ ہو جائیں گے. جیسے میرے فون پہ غافر لکھا ہے. ایبسلیوٹ، یہ میں بتانے والا تھا. یہ سورہ مومن ہم عام طور پر کہتے ہیں، لیکن اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں. حروف مقطعات جہاں جہاں صورتوں کے مشترک ہیں، ان میں اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ یہ صورتیں معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اشتراک رکھتی ہیں. تو یہ آپ سمجھیے کہ پہلے سے آپ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہو گئی، آسانی ہو گئی کہ آپ ان کے درمیان اگر آپ معنی کا اگر کوئی کریں کمپیریزن تو آپ کو ان میں مشترک نظر آئیں گے. جی جی جی، سب وہی. جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں، اور کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ان کے مضامین سے کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا جوڑا ہیں، یعنی ان کے مضمون میں بہت کچھ اشتراک ہے. یہی بات سورہ مومن اور سورہ پیچھے جو سورہ ہے سورہ زمر جو ہم پڑھ آئے ہیں، ان کا بھی معاملہ ہے کہ یہ جوڑا جوڑا ہے. یہ ایک الگ سے دلچسپ بات ہے کہ سورہ زمر حامیم سے شروع نہیں ہوتی. سورہ مومن سے ان صورتوں کا آغاز ہوتا ہے جن کو حوامیم کہتے ہیں، جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. تو گویا کہ ایک جانب تو اللہ کی طرف سے یہ ارینجمنٹ کی گئی کہ صورتیں جوڑا جوڑا ہوں، یعنی دو صورتیں جو ایڈجسنٹ آتی ہیں وہ ایک دوسرے کا جوڑا ہوتی ہیں. 6 صورتیں ہیں کہ جو ان میں ایکسیپشن ہیں، جو یونیک ہیں. باقی آپ سمجھیں کہ 114 - 6 108 صورتیں جو ہیں ان کے 54 جوڑے بنتے ہیں. اور جوڑوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جب ایک ساتھ آپ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک یا کسی دوسرے پہلو سے ان میں ایسا تعلق ہے کہ جس تعلق کی وجہ سے دونوں مل کر ایک بڑا مضمون پیدا کرتے ہیں. اس کی ایک سب سے نمایاں مثال تو سب سے آخری جو 2 صورتیں ہیں معوذتین جن کو ہم کہتے ہیں، ان کا نام بھی ایک ہی لوگ بولتے ہیں. وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تعوذ کرتے ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی میں نے مثال دی. ایک مثال آپ لیجئے سورہ نمبر 65 اور سورہ نمبر 66، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. ان 2 صورتوں کے جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ ہے کہ دونوں میں 2 ایکسٹریمز بیان کی گئی ہیں. سورہ طلاق میں تو طلاق کا لفظ عنوان بتا رہا ہے کہ گھر کے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ معلوم ہو کہ اب ایک ایکسٹریم فیصلہ
ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، اس موقع پر بھی اللہ نے کہا کہ تمہیں اپنا رویہ ٹھیک رکھنا ہے اور شائستگی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اللہ کا خوف پیش نظر رکھتے ہوئے تم سارا معاملہ کرو۔ اور اگلی جو سورہ تحریم ہے، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ جو دوسری ایکسٹریم ہے کہ لاڈ پیار کی وجہ سے بعض اوقات توازن بگڑ جاتا ہے، اور وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر صحیح رویہ ہے اس پر کمپرومائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ آئیں تو آپ دیکھیں کیسا ایک خوبصورت جوڑا بن گیا۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے اور ایک ایکسٹریم یہ ہے، اور دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک توازن کا رویہ ہو کہ جس میں ہر حال میں انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے رویے کو اختیار کرے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ یہ جو ہمارے ہاں بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی کہ حروف مقطعات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ مطلب صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں تو بس آگے چلنا ہے۔ اور پھر اس سے ایک بہت دلچسپ ایک استشہاد کیا جاتا ہے۔ استشہاد کا مطلب اس کے ذریعے سے اس کو دلیل بنا کر ایک کنکلوژن ڈرا کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس کا مطلب کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک ارشاد میں اپنے یہ فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے ہر حرف پہ، اور آپ نے مثال دی الف لام میم کی، اور فرمایا کہ یہ تینوں ایک حرف نہیں ہے، الگ الگ ہیں، یعنی الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آرگومنٹ کے ذریعے سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے والوں نے کہا کہ دیکھیں مثال کتنی خوبصورت دی، جس سے معلوم ہو گیا کہ الف لام میم کا مطلب تو کسی کو بھی نہیں آتا۔ تو حضور نے یہ بتا دیا کہ بغیر سمجھے بھی پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارا قرآن کہہ کے تھک گیا کہ بھائی غور سے پڑھو، سمجھتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، اور ایک زبردست جینیس ایک آرگومنٹ لے گیا ہے وہاں سے، اور اس کی بنیاد پہ اور لوگ کنونسڈ ہوتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زبردست بات ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ حروف مقطعات میں نے بتا دیا کہ ایک تو نام ہے، اور نام کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مطلب بتانا پڑے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک بہت واضح اشارہ کر دیا کہ ان تمام حروف کے بھی مطلب ہیں، اور وہ مطالب صورتوں کے ان مضامین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے شروع میں وہ حروف آئے ہیں۔ تو اللہ کو تو اشارہ ہی کرنا ہے نا، باقی تو اب آپ کی عقل، جستجو، دلچسپی، تحقیق ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ بات سمجھیں گے۔ تو وہ مثال میں بار بار دے چکا ہوں، سورہ قلم ہے، سورہ نمبر 68 جس کا آغاز نون سے ہوتا ہے۔ یہ نون، اس کا مطلب عربی زبان میں مچھلی ہے۔ یہ لفظ قرآن میں اس مفہوم میں استعمال بھی ہوا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، یعنی یونس علیہ السلام، جن کو کہ مچھلی نے نگل لیا تھا اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہجرت کی۔ تو اب دیکھیے کہ شروع میں آیا حرف نون، اور اس سورہ مبارکہ جو بہت طویل سورہ ہے بھی نہیں، اس کے آخر میں آ گیا مچھلی کا ذکر۔ تو اللہ نے اشارہ کر دیا کہ ایسے ہی باقی صورتوں میں بھی ہے، باقی کام تمہارا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور چونکہ یہ بتایا گیا کہ حروف مقطعات کے پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے تو قرآن کو بغیر سمجھے آپ پڑھیں۔ تو فرمایا حامیم، یہ سورہ حامیم ہے، تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ اترنا ہوا۔ یہ اہتمام جو ہے یہ تنزیل سے پیدا ہوا۔ ویسے تو آپ نے دیکھا کہ انزل الکتاب بھی آتا ہے، لیکن تنزیل الکتاب یعنی اہتمام کے ساتھ کتاب کا اترنا، نازل ہونا واقع ہوا من اللہ، اس اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم، جو زبردست ہے، جاننے والا ہے، یعنی جس کا طاقتور
ہونا بھی لامحدود ہے اور وہ ہر چیز سے واقف بھی ہے۔ سورہ زمر کے جو اس کی جوڑا سورہ ہے جو اب پڑھ آئے ہیں، اس کا آغاز بھی وہاں حامیم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اہتمام کے ساتھ اترنا ہوا اس کتاب کا اس اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ صرف یہی فرق ہے، یہاں حکیم استعمال ہوا اور سورہ مومن کے آغاز میں علیم استعمال ہوا۔ جو لوگ زیادہ صورتوں پر غور کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان دونوں میں جو اللہ نے باتیں بیان کی ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھلی سورہ میں حکمت کا پہلو نمایاں ہے، یعنی اس کی دلیل، اس کا بیان اس کے مضامین میں زیادہ نمایاں ہے، اور یہاں جو بات بیان ہوئی ہے اس میں اللہ کے علم کا پہلو زیادہ ہے۔ یہ قرآن مجید اپنی آیات جو صورتوں میں ہوتی ہیں ان میں پوری طرح سے منظم ہوتا ہے، گہرا اس کا تعلق آیات کا دوسری آیات سے ہوتا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہ اللہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو گناہوں کا بخشنے والا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گویا کہ سورہ مبارکہ کے جو اصلاً خبردار کر رہی ہے انکار کرنے والوں کو، وہ دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو انکار جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم جس اللہ کے پیغام کو سن رہے ہو، جس اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پکڑنے اور سزا دینے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور اس کے ہاں تو بس یہ طے ہے کہ انسان غلطی کرے اور اس کو دھر لیا جائے۔ نہیں، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ گویا کہ پہلی بات میں جو اللہ نے حقیقت بیان کی، دوسری میں اس کا طریقہ بیان کر دیا، یعنی گناہ کو وہ بخشتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ سو یہ غلط فہمی دور کر دی کہ جو دائرہ شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہم نے پچھلی سورہ میں بھی یہی دیکھا کہ میرے بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمام گناہ معاف کر دے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ تم رجوع کرو اس کی طرف، مائل ہو اس کی طرف، اس سے پہلے کہ اس کی پکڑ آ جائے۔ تو یہاں بھی یہی پہلو نمایاں کیا گیا کہ وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، یعنی تم پلٹو گے تو گناہ معاف کرے گا، ورنہ شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول، اور بہت قدرت والا ہے، یعنی اس کی قدرت کی جو ہے نا امکانات وہ بے پناہ ہے۔ طول میں اور بھی امکانات ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق سیاق سے ہوتا ہے کہ اس کو کس مفہوم میں لیا جائے۔ تو یہاں یہ جو 4 اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، اس میں جو سیکوینس ہے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے گناہوں کی معافی اور توبہ کے نتیجے میں معافی کے امکان کو کھول کر واضح طور پر بیان کرنے کے بعد اگلی 2 جو باتیں بیان کی ہیں اس میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور اس کی قدرت بے پناہ ہے، بچ کے نہیں جاؤ گے۔ سو یہ تمہارے پاس موقع ہے، یہ اپرچونٹی تمہیں دی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں اور اپنے غلط رویوں پر معافی مانگو۔ اس میں جو لفظ عقاب ہے یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، دنیا میں ہو یا آخرت میں، یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو کچھ کرتا ہے انسان وہی بھگتتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ جو اس کے سامنے آتا ہے۔
لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، الیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ جو تم نے اپنے ذہن سے اپنی ٹریڈیشن میں اللہ کے علاوہ کچھ اور معبود الہ تمہارے لیے آخرت میں معافی کا بندوبست کرنے والے اپنے ذہن میں گڑھ لیے ہیں، یہ جان لو کہ ایسی بات، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے کسی فیصلے سے نہیں ہے، وہی واحد الہ ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ چنانچہ دنیا میں اپنے رویے، اپنی روش کو درست کر لو۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات کے بارے میں کوئی بھی، الا الذین کفروا، سوائے ان کے کہ جو انکار کرنے والے، یعنی جنہوں نے کہ جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، وہ ہیں کہ جو اللہ کی آیات کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ الذین کفروا، یہ میں کئی مرتبہ بتا چکا، اس سے مراد ہے وہ لوگ کہ جن کو بات سمجھ میں آ گئی مگر اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جو بات ان کو سمجھنے میں سمجھ آنے لگی وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ایک سمجھنا وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور آپ کے اندر کوئی ریزرویشن نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ جب آپ اس فہم سمجھ کو ویلکم کرتے ہیں تو وہ آپ کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتی ہے، اور آپ کو راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے اس کو دور کر دیتی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ قرآن نہیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سمجھ میں آ گیا تو پھر کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ، تو بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو، اور قرآن میں کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے وہ ہمارے ہی مطلب کا ہے، سو وری نہ کرو۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن اگر مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی بات کہتا بھی ہے کہ جو ایک چیلنج ہے، آزمائش ہے، تو وہ ساتھ ہی ساتھ اس کا حوصلہ بھی پیدا کرتا ہے۔ علم اگر اس کو ویلکم کیا جائے تو وہ انسان کے اندر محض معلومات نہیں ہوتا، بلکہ معلومات سے آگے بڑھ کر انسان کے اندر روشنی، اطمینان اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ جان بوجھ کر انکار کیا، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا، یہی ہیں کہ جو اللہ کی آیات پہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ جھگڑا کرنا بری بات ہے، سوال کرنا سمجھنا بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر تو آپ کو سمجھنا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ نہیں سمجھنا چاہتے، یہ پرابلم۔ تو اصل میں یہ بھی ایک ہمارے ہاں بڑی بڑی مشکل ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پوچھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ میاں تو ناراض کبھی بھی نہیں ہوتے، اصل میں مولوی صاحب ناراض ہوتے ہیں، تو کہتے سوال نہ پوچھو، اسی کو جواب نہیں آتا۔ تو بھائی جواب نہیں آتا تو اس کا بہترین رسپانس یہ ہے کہ بیٹے مجھے جواب نہیں آتا۔ اٹس اے ویری سمپل آنسر کہ ویری گڈ کویشچن، مجھے جواب نہیں آتا، میں اس پہ غور کرتا ہوں، تو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ بات کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں اور ان سے کہیں کہ سوال مت کرو، یہ تو علم کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اس جھگڑے کی، بحث مباحثے کی، کٹ حجتیوں کی بات ہو رہی ہے جس میں لوگ جاننا نہیں چاہتے۔ وہ ہوتا ہے نا وہ جو ڈسکشن ہوتی ہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، جس میں مورچے باندھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پہ بمباری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جیسے ہی اس شخص نے اپنی بکواس بند کی، میں اس کے اوپر اپنا پورا شرم مار دوں گا، اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ایوری تھنگ ایکسیپٹ دا ٹروتھ، ہاں پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ سچائی کے علاوہ ہر چیز پیش نظر ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے جھگڑوں میں، اس میں فرمایا اصل بات وہ ہے، ہاں، اور آپ اپنا گلا پھاڑیں، صاف کریں، انرجی ضائع کریں، ہم نے تو آپ کی بات ماننی نہیں ہے۔ تو یہ ہے
فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، چنانچہ دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، یعنی بستیوں میں، زمین میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ عنقریب پکڑے جائیں گے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، ان کا انجام ان کے سامنے آنے والا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یعنی تم لوگوں کو اس بارے میں، خاص طور پر جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اس پر بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت کیوں اچھی ہے، جن لوگوں نے انکار کیا، جن لوگوں نے حق کے آگے ضد ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا، آخر وہ اتنے اطمینان سے کیوں چل پھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں میں بتایا کہ یہ چند دن کی بات ہے، ظاہر ہے اللہ لوگوں کو آزماتا ہے، تو آپ ان کے چلنے پھرنے سے، یعنی مطلب اچھی زندگی گزارنے سے آپ دھوکے میں نہ آئیں کہ ان کی بات بھی ٹھیک ہوگی۔ مگر یہ آپ کے لیے بھی تو آزمائش ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی میں تو لاز فالو کر رہا ہوں اور میں اتنا سکسیزفل نہیں ہوں، جو ہر چیز کر رہا ہے جو فالو نہیں کر رہا، تو آپ کیوں نہ میں بھی یہی کام کرنا شروع کر دوں جو وہ کر رہا ہے۔ یہی کہا گیا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ آپ ان کے دنیا کی ان کی کامیابی کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جائیں کہ بھائی چونکہ وہ کامیاب ہیں اس وجہ سے ان کی بات ٹھیک ہی ہوگی۔ تو یہ اس کو بیان کیا گیا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا ان سے پہلے بھی نوح کی قوم نے اور گروہوں نے جو ان کے بعد آئے، یعنی بہت سی قومیں اور بھی تھیں جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئے، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ارادہ کیا ہر گروہ نے، ہر قوم نے اپنے رسول کا، یعنی ان کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لِيَأْخُذُوهُ، کہ وہ ان کو پکڑ لیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے جھگڑے کیے باطل کے ساتھ، یعنی وہ دلائل، وہ باتیں کہ جو بے بنیاد تھیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کی۔ ہوتے ہیں نا لوگ کہ جو زبان پر ان کو بڑا عبور ہوتا ہے، لکھنے پہ بڑا عبور ہوتا ہے، شاعری بہت اچھی کر لیتے ہیں، تو اب وہ کر ہی جا رہے ہیں اپنی باتیں، اور آدمی کہتا ہے یار اب ان کو کیسے میں سمجھاؤں، کیا کہوں، لیکن وہ ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے پیغمبروں کی مخالفت کی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ان کو پکڑ کر ان کو ستائیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ذریعے سے، یعنی باطل کے دلائل، اس کے ہتھیاروں کے ذریعے سے، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو پامال کر دیں، حق کو پسپا کر دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ان کی کوشش ہی ہوتی ہے، اصل میں یہی ہے ڈیٹیل اس کفر کی، کفروا وکذبوا، کہ لوگ انکار کرتے، اور نہ صرف یہ کہ انکار کرتے بلکہ آگے بڑھ کر وہ حق کو نیچا دکھانے کے لیے، ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ اپنے باطل دلائل پیش کرتے، اپنی طاقت کو استعمال کرتے، اپنے انفلوئنس کو استعمال کرتے، اپنی فصاحت و بلاغت کو استعمال کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسی ہوئی میری سزا، وہی سزا جو عمل کے نتیجے میں، کیا نتیجہ نکلا اس کا، عقب وہی جو بعد میں آتا ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح سے ثابت ہو گیا، حق ہو گیا، کلمۃ ربک، تمہارے رب کا کلمہ، تمہارے رب کا فیصلہ، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ یہ لوگ آگ والے ہوں گے، یعنی
وہ جو پہلے دن سے تمہارے رب کا فیصلہ تھا، جب ابلیس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں تیرے ان بندوں کو ورغلاؤں گا اور یہ تیرے ناشکرے نکلیں گے، تو نے مجھے ان کے آگے جھکنے کے لیے کہا، میں دکھا کے رہوں گا کہ یہ اس قابل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ میں ان سب کو جو تمہاری پیروی کریں گے، میں ان کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو تمہارے ساتھ ہوگا، لیکن یہ واضح کر دیا تھا کہ سب تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جو میرے بندے ہیں، جو صحیح راستے کو اختیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو تم کسی صورت بھی ہدایت کے راستے سے ہٹا نہیں سکو گے۔ تو یہاں وہ ان دوسرے لوگوں کا بیان کیا کہ جو ناکام ہونے والے تھے، کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح سے حقت کلمت ربک، تمہارے رب کا فیصلہ، تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انکار کیا، ان منکروں کے بارے میں، انہم اصحاب النار، کہ یہ سب دوزخ والے ہوں گے۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے حامل ہیں، ومن حولہ، اور اس کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ یاد ہوگا کہ پچھلی سورہ زمر جو اس کی جوڑا ہے، اس کے بالکل آخر میں آیا تھا کہ وہ فرشتے ہیں، وَتَرَى الْمَلَائِكَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، وہ اس کے عرش کے ارد گرد ہے۔ یہاں ابتدا میں آ گیا۔ یہ بھی کچھ پہلو ہوتے ہیں جوڑا ہونے کے، وہ آخر میں آئی جو بات، وہ شروع وہیں سے ہوا۔ جی بالکل، وہاں سے اس کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ بات جو قرآن مجید نے کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اولین قرآن خطاب کر رہا تھا، وہ یہ نظریہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، ان کی ہم پرستش کرتے ہیں، یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، انہی کے نمائندگی، یا آپ کہیے کہ سمبولک ریپرزنٹیشن کے طور پر کچھ بت بھی بنائے ہوئے تھے، کہ جن کے ذریعے سے، جن کو پوج کے وہ ان کو خوش کرتے تھے اپنی امیجنیشن میں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اب وہاں اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے اور ہم کو اس کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ تو یہ اور ظاہر ہے کہ ان کا چونکہ بھروسہ ان پر تھا، تو ان کی پرستش میں، ان کی عبادت میں، ان کے بتوں کے آگے کھانے پینے کا سامان لانے میں، جو کچھ بھی وہ بناتے تھے، مزے کے کھانے، ان کا خیال تھا کہ یہ ان کو بہت پسند ہے، تو وہ بہت پیش ہوتے۔ تو یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہی ہوا ہے کہ جب بندہ سیدھا نہیں ہونا چاہتا اور اپنے رویے کو، اپنے عمل کو ٹھیک نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ خدا کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، پھر خدا کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے وایا بٹنڈا، کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرتے ہیں، کوئی فرشتوں کو بنا لیا، کچھ اولیاء کو بنا لیا، کسی اور کا کوئی راستہ پکڑ لیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان فرشتوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کو شریک ٹھہرا کر امید رکھتے تھے کہ ان کی سفارش ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ فرما رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ الذین یحملون العرش، وہ لوگ کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وی ڈونٹ نو۔ قرآن نے بتایا کہ یہ متشابہات ہیں، یہ میٹافوریکل ایکسپریشن ہے، اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے بس اس کو اتنا اس کی فیس ویلیو پہ مان لیں، اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں یہ بتا دیا، یہ وارن کر دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ متشابہات کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے حاملین ہیں، ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ،
اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اس کے بندوں کو ایمان رکھنا چاہیے. اسی کو اپنا معبود، اسی کو اپنا الہ مانتے ہیں، نہ کہ تمہاری طرح کہ تم نے اس کی جگہ پر اوروں کو زیادہ اہمیت دے دی کہ اس کے ہاں جواب دہی میں تم کو ان لوگوں کا تعلق کام آئے. فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے. کیا معافی مانگتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تو وسیع ہو گیا ہر چیز پر رحمت اور علم کے لحاظ سے. یعنی تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے. تو مطلب یہ کہ تو جانتا بھی ہے سب کچھ، لیکن تو بہت رحم کرنے والا ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے. فاغفر للذین تابوا، تو معاف کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور پیروی کی تیرے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم، اور تو بچا لے ان کو جہنم کے عذاب سے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بتا دیا کہ اللہ کے ہاں، اللہ کے مقرب قریب بندوں کی سفارش ہوگی کیا؟ یہ سفارش ہوگی جو شفاعت اللہ کے فرشتے کریں گے، اور جو شفاعت اللہ کے رسول کریں گے وہ یہ ہوگی. نہ کہ یہ ہوگی کہ آپ فراڈ کریں، آپ دھوکے دیں، آپ لوگوں پر ظلم کریں اور آپ پہ ہم نے دیگ چڑھا دی ہے، ہم نے چادر چڑھا دی ہے اور ہم بچ جائیں گے. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی بالکل یہی ان کا بھی نظریہ تھا، صرف یعنی موڈس آپرینڈی جو ہے وہ فرق تھا. کہیں بت بنے میں ہے، کہیں کوئی اور طریقہ ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر آپ کسی اور کے ذریعے سے اللہ کے قانون اور اس کے حساب کتاب کے پروسیس کو آپ کسی طرح سے سبورٹ کریں یا اپنے لیے گنجائش نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ جن فرشتوں پر تم نے امید باندھی ہوئی ہے کہ وہ تمہارے لیے کام آئیں گے، سفارش کریں گے، وہ کریں گے. شفاعت غلط نہیں ہے، وہ یہ کریں گے. وہ بتا دیا، ساری بات بتا دی کہ وہ دعا کریں گے. شفاعت کیا ہے؟ دعا ہے، ریکویسٹ ہے. وہ ریکویسٹ کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہر چیز پر تیری رحمت اور تیرا علم غالب ہے، تو معاف کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے توبہ کی اور جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. پراپر یہی، ایبسلیوٹلی یہی سفارش کریں گے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سفارش کریں گے. یہ پیچھے جو آپ نے پڑھا، پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ جو اللہ نے کہا کہ لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہوئے. آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہوئے ہیں، زیادتیاں کی ہوئی ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. لیکن کیا کرنا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تو تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی فرمانبرداری اختیار کرو اس سے پہلے کہ اس کی پکڑ آ جائے. تو اصل میں یہ ہے جس کو کہ یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ اب اس کا پروسیس کیا ہوگا. اس کا پروسیس یہ ہوگا کہ ادھر لوگ توبہ کریں گے، ادھر ان کی سفارش ہوگی، یہ شفاعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے بس ٹھیک ہے میں نے مان لیا. بات تو بہت غلط کی تھی انہوں نے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے، مگر توبہ کر لی تھی. جب توبہ کر لی تھی تو آپ جو فرمانے ہیں ہم نے اس کو مان لیا. بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ آپ سفارش کریں ان کی. جن لوگوں کی سفارش کی جائے گی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور جو کریں گے
وہ بات بالکل صحیح کریں گے. وہ کیا بات کریں گے وہ بھی آ گئی. تو اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو کچھ بھی مانتے ہیں وہ LBW ہو گئے. ان کے پاس اب کچھ نہیں, اس لیے کہ وہ سب دھوکہ ہے, وہ سب فریب ہے. اور یہ جو شرک کا سارا دھندا ہے اسی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آپ کو کچھ چاہیے, آپ جا کے وہاں سے مانگتے ہیں. آخرت میں آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اور اصل بات کیا ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وچ دی گل. وچ دی گل یہ ہے کہ اصل میں آپ صحیح راستہ نہیں اختیار کرنا چاہتے. اگر آپ صحیح راستہ اختیار کریں تو آپ کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو آپ ان کی دعا, ان کی سفارش جاری ہے. ربنا, اے ہمارے رب, وادخلہم, اور تو داخل کر ان کو, جنات عدن, ہمیشگی کے باغات میں, التی وعدتہم, وہ کہ تو نے جس کا وعدہ کیا ان سے, ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم, اور ان کو بھی داخل کر کہ جو ان کے والدین, آباء و اجداد میں, ان کی بیوی شوہروں میں, اور ان کی اولاد میں ٹھیک ہوئے, جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا. یہ ہے جنت. یہ جنت کی اصل ڈسکرپشن ہے. پہلے لوگوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ حوروں کی میں کیا دلچسپی ہے. یہ جنت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کے قریبی رشتہ دار جو دنیا سے گزر گئے, جو موجود ہیں, جو اگلی نسل کے ہیں, اگر سب ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اس دنیا میں صحیح پرفارمنس کے ساتھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر دے گا. یہ سفارش کر رہے ہیں فرشتے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے, اور یہ بات قرآن مجید میں 2 جگہ اور بیان کیا ہے. ایک سورہ رعد سورہ نمبر 13, اور ایک سورہ طور سورہ نمبر 52 اور ایک یہ کہ اللہ ان لوگوں کو کہ جو جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے, اور وہ کہ ان کے رشتہ دار بھی جو اسی طرح سے پاس ہو جائیں گے, وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور ایک ساتھ ہمیشہ رہنے کے لیے کہے گا. دنیا میں انسان کو جو زندگی ملتی ہے اس میں تو آپ سمجھیے کہ کئی پہلو ہیں. ان میں ایک پہلو آخرت کا, جنت کا ٹریلر ہے, ہلکی سی جھلک ہے. کسی کو کچھ زیادہ ملتی ہے, کسی کو کچھ کم ملتی ہے. اس دنیا میں انسان کسی سٹیج پہ جا کے یہ امیجن کرنے لگتا ہے کہ میری اولاد, اس کا یہ کیریئر ہو, میں بھی رہوں پھر ساتھ, اور ایک اچھی زندگی ہو, وچ از شیئر نان سینس. وہ کچھ بھی نہیں ہے, سائیکل کا کیریئر بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہاری خواہش تو بہت اچھی ہے, ہونی چاہیے, بلکہ تمہیں جس طرح سے بنایا گیا ہے, تمہارا جو DNA ہے اس کے اندر یہ چیز ہے, اس کے بغیر تم جی نہیں سکتے. انسان خواب دیکھے بغیر جی نہیں سکتا. انسان کو بڑے اچھے اچھے خواب نظر آتے ہیں, وہ بڑی اچھی زندگی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ وہاں پورے ہوں گے. یہاں تم اس آزمائش میں پورے اترو تو وہاں تم کو اس صحیح رویے کے نتیجے میں وہ کامیابی دے گا. تو فرمایا کہ یہ فرشتے دعا کرتے ہیں, جو قریب ترین فرشتے ہیں, جن کے بارے میں قرآن گویا کہ کہہ رہا ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو. تو معلوم ہے اصل حقیقت کیا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ یقیناً سفارش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, مگر کن کی؟ تمہاری نہیں, ان کی. تو فرمایا کہ انک انت العزیز الحکیم, یقیناً تو بہت زبردست ہے, بڑی حکمت والا ہے. زبردست ہے کہ نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہر کام تو کر سکتا ہے, تیری قدرت سے کوئی چیز بھی دور نہیں, لیکن تیری طاقت, تیرا اختیار, تیری قدرت حکمت کے ساتھ ہوتی ہے. تو کوئی کام, کوئی فیصلہ غیر حکیمانہ نہیں کرتا. وقہم السیئات, اور تو ان کو برے اعمال سے, یعنی برائیوں سے, برے اعمال سیئات ہوتے ہیں, ان سے بچا. یعنی مطلب یہ کہ ان کے نتائج سے بچا. بعض اوقات یہ اسلوب ہوتا ہے کہ ایک آپ شے بیان کرتے ہیں لیکن اس سے مراد اس کا نتیجہ ہوتا ہے.
تو فرمایا کہ وقیہم السیئات، اور تو ان کو ان کے برے اعمال کے نتائج سے بچا، یوم اذن وقیہم السیئات ومن تق السیئات، اور جو کوئی برے اعمال کے نتائج سے بچ گیا، یوم اذن اس دن، فقد رحمتا، تو تو نے اس پر رحم کیا، یعنی یہ تیرا خاص رحم ہوگا کہ کوئی شخص اپنے برے اعمال کے نتائج سے بچ جائے۔ برے اعمال کیے مگر اس کے بعد توبہ استغفار کی، اور اللہ نے اس توبہ استغفار کو قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں آخرت میں وہ برے اعمال پھر اس کے لیے وبال نہیں بنیں گے۔ تو جس نے جو اللہ کی اس مہربانی کو پا گیا، اسی پر تو نے رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہو۔ سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک جانب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے معلوم ہے تم فرشتے نہیں ہو، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب تمہیں احساس ہو کہ تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو تم اپنی اصلاح کرو، توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، ہمارے پیغمبر تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ہیں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے مائل کرو، تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ورنہ جس کا کھاتا کھل گیا وہ مارا جائے گا، پھر اس کے لیے پھر کوئی بچنے کا امکان نہیں۔ یعنی وقع مسیح، وقع تو ہوا نا، دعا ہوئی کہ تو بچا لے ان کو ان کے برے اعمال کے نتائج سے، اور جو بچ گیا اپنے برے اعمال کے نتائج سے اس دن، تو نے اس پہ رحم کیا، تیری رحمت کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور یہ اسی رحمت کو انووک کر رہے ہیں فرشتے کہ تو بچا لے ان کو جو رویہ صحیح کرتے ہیں۔ کسی نے اللہ میاں ڈانٹا نہیں ہے کہ ایک بندہ ہے مستنڈا، سب غلط کام کر رہا ہے، نہ توبہ کی ہے، اللہ میاں معاف کر دے، تو ظاہر ہے وہ تو صحیح دعا کریں گے، یہ تو اللہ معاف کرے، تو ان کے ساتھ بھی حسن ظن نہیں ہے کہ جن کو وہ کہہ رہے ہیں یا فرشتے ہیں یا اللہ کے پیغمبر ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اللہ میرے سامنے جائے کہیں گے بات تو سر کچھ غلط ہے، مگر بندہ میرا بڑی اچھی مالش کرتا ہے میری، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ، ان کو پکارا جائے گا کہ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، اللہ کی بیزاری تمہارے ساتھ زیادہ بڑی ہے، من مقتکم انفسکم، اس سے کہ جو تم بیزار ہوتے تھے اپنے اندر، اس تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا، فتکفرون، پھر تم کفر کرتے تھے۔ یعنی تمہارے پاس جب میرا پیغام آیا تھا اور اس کے آنے کے بعد تمہارے اندر اس کے لیے جو بیزاری اور نفرت پیدا ہوتی تھی، تمہیں معلوم ہے آج کے دن اللہ کے ہاں تمہارے سے جو بیزاری ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ وہی بات ہے نا، نتیجہ تم نے میرے پیغام کے ساتھ بیزاری اختیار کی، میں آج تمہارے ساتھ بیزار ہوں، اور میری بیزاری اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت میں تو انسان کے اعمال کا نتیجہ رویہ ہی سامنے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں یہ فرمائیں گے، ان کو پکارا جائے گا اور ان کو بتایا جائے گا کہ یہ جو کچھ تم اس وقت فیس کر رہے ہو یہ اصل میں کیا ہے، یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کی بیزاری ہے تمہارے ساتھ، جو اس بیزاری سے بڑھ کر ہے کہ جو تمہارے اندر پیدا ہوئی اللہ کے پیغام کے بارے میں، ایمان کی دعوت کے بارے میں، جب تمہیں پکارا جاتا تھا۔ صاف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں کیا ہے، یہ تمہیں اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ تم کو اس وقت موقع ملا تھا مگر تم نے اس موقع کو اویل نہیں کیا، اب یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے جواب میں وہ کہیں گے، قالو، تو وہ کہیں گے، ربنا امتنا اثنتین، اے ہمارے رب تو نے ہمیں موت دی 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین، پھر تو نے زندگی دی 2 مرتبہ۔ یہی بات جو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم،
پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندگی دے گا۔ تو جب یہ دوسری زندگی آ جائے گی اور کچھ لوگوں کا برا انجام ان کے سامنے آ جائے گا، تو وہ پھر یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، یعنی اب ہمیں یقین آ گیا کہ موت کے بعد زندگی ہونی ہے۔ یہ 2 دفعہ یعنی پہلی جو ہے نا، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس کو بھی موت کہا جا رہا ہے۔ اچھا وہ پہلی موت تھی، پھر زندگی ملی، پھر اس کے بعد دوسری موت آئی، پھر زندگی ملے گی۔ اچھا تو وہ یہ کہیں گے، ایک انٹرسٹنگ بات کہیں گے کہ دیکھیں جی، ابھی تک تو یو نو واٹ وی ور لٹل کنفیوزڈ فرینکلی، ذرا کچھ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا، بٹ ناؤ وی آر شیور۔ یہ کہیں گے، اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، یعنی ہمیں جو دعوت دی جا رہی تھی وہ غلط نہیں تھی۔ تو فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، تو پھر کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ از دیر اینی چانس؟ کیونکہ یہاں تو انسان ظاہر ہے یہی ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے یار، کہاں کوئی موت کے بعد زندگی نظر آئی ہے۔ تو اس وجہ سے جو زندگی یہاں میسر ہے اس کو غنیمت جانو، اور جب تک کہ دم میں دم ہے اپنے عیش آرام کرو، بابر بیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، مزے کرو۔ تو وہاں جا کے جب دوبارہ عالم نظر آئے گا تو پھر وہ یہ بات کہیں گے۔ جی جی، اور وہ کہہ رہے ہیں سمجھ میں آ گئی کہ موت کے بعد زندگی، آئی ایم ایبسولوٹلی شیور اب یہ ہے نیکسٹ چانس۔ ایک جگہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہیں گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن بائی دا وے اگر ہم تمہیں واپس بھیجیں گے پھر تم یہ کچھ کرو۔ اس کی وجہ یہ کہ جب واپس بھیجیں گے تو اس میموری کے ساتھ تھوڑی بھیجیں گے، پھر وہی زندگی آ جائے گی جس میں کہ آپ کے سامنے دنیا کی رونق، زندگی، عیاشی، سب کچھ ہوگا، اور کوئی دین کی دعوت جو ہے وہ ایسی بورنگ سی آپ کو نظر آئے گی، تو پھر آپ وہی کچھ کریں گے۔ ذالکم، یہ اس وجہ سے انہو اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ کو، صرف اس کو، اکیلے اللہ کو، کفرتم، تو تم ماننے سے انکار کرتے تھے، وَإِن یشرک بہ، اور جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے جاتے تھے تو تؤمنو، تم مان لیتے تھے۔ یعنی یہ جو تمہارے ساتھ سارا معاملہ ہوا ہے، اصل میں کیا ہوا ہے کہ تم اپنے غلط عقیدے، غلط نظریے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ انسان اگر توحید کو مانتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، اسی کا سہارا ہے، تو گناہ کرتے کرتے کہاں جائے گا؟ پھر واپس آئے گا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں، مرنا ہے اور مرنے کے بعد اسی کو جواب دینا ہے۔ تو جب انسان کو دوسرے راستے پگڈنڈیاں مل جاتی ہیں پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سنیں باتوں لوگوں کی جو جوش میں وہ بات کرتے ہیں ان کی، کہ جو اللہ کے علاوہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ جب پکارا گیا اللہ کی طرف جو ایک ہی ہے تو تم نے انکار کیا، وَإِن یشرک بہ، اور جب اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا تو تم ایمان لے آئے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، سو فیصلہ اللہ بزرگ و برتر ہی کا ہے، یعنی اسی کے اختیار میں ہے، وہی ہے کہ جو فیصلہ کرے گا، اسی کا فیصلہ اٹل نافذ ہوگا۔ باقی جن کو تم نے مانا تھا، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یا تو وہ بے حیثیت تھے، بے حقیقت تھے، یا اگر کچھ اور تھے تو وہ اللہ کے بندے تھے، اور وہ اللہ کا کہاں مان رہے ہیں؟ اللہ کی اسکیم اور اس کے پلان کے مطابق وہ دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سے دوسروں کے لیے بھی
ان کی معافی کے لیے جو درخواست کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ حیثیت دینا یا تو اس کی ذات کے حوالے سے یا اس کی صفات کے حوالے سے یا اس کے اختیارات کے حوالے سے۔ اللہ کی ذات میں آپ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اللہ کا بیٹا ماننا، اللہ کی بیوی ماننا وغیرہ وغیرہ، کہ کوئی اللہ کی ذات سے پروسیڈ ہوا ہے، یا آپ یہ ماننے لگیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں کہ جو اللہ کی صفات اللہ جیسی رکھتے ہیں، یعنی وہ سنتا ہے تو کچھ اور بھی سنتے ہیں، اس نے دعاؤں کو قبول کرنا ہے تو کسی اور نے بھی کرنا ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے چلانے میں جو اللہ نے فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور چلانے والا بھی وہی ہے۔ تو اصل میں ان دونوں میں سے کسی میں یا دونوں میں شرک ہوتا ہے کہ اس نے پیدا کیا تو پیدائش میں کچھ شامل ہو گئے، یا وہ چلا رہا ہے تو چلانے کے پروسیس میں سسٹم میں کچھ اور لوگ شامل ہیں۔ تو جب بھی لوگ شرک کرتے ہیں تو اصل میں ان کے ہاں ظاہر ہے کوئی آدمی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا، سوائے اس کے کہ آباء و اجداد کا دین لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہو، وہ تو لگتا ہے کہ ایک نان سیریسنس کی پرابلم ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے یار جیسے مثال کے طور پر اب ہمارے گھر کے کھانے خاص ہیں، ان کی ڈشز ہیں، کچھ لباس ہیں، طور طریقے ہیں، ایسے ہی ہمارا مذہب بھی ہے، تو آپ کیوں ہمیں چھیڑ رہے ہیں؟ تو وہ تو ایک غیر سنجیدگی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سنجیدگی کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان یہ طے کرتا ہے کہ جن کو میں نے اللہ کے علاوہ یہ حیثیت دی ہے وہ اصل میں مجھے بچا لیں گے، وہ میرے کام کریں گے۔ اللہ تو ذرا اسٹرکٹ ہیں، اللہ تو اپنے اصولوں میں لچک نہیں رکھتے، لیکن ان کے ہاں بڑی گنجائش ہے۔ یہ بڑے بہت ہی ان کے جب زندہ تھے تو دسترخوان بہت کھلا تھا اور لوگوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتے تھے، تو ان کو آپ اپروچ کریں گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر معاملات ٹھیک کر دیں گے۔ سو اس ٹائپ کی جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ، تو وہ خدا کے جو فیصلے ہیں ان میں اثر انداز ہونے کا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کے ہاں ایک پورا رول ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو نہیں، وہ وحدہ مانتے ہیں اس میں تھیوری میں ایک اللہ، جیسے قرآن بتاتا ہے کہ جو شرک کرتے ہیں وہ آخرت کو مانتے ہیں، یعنی موت کے بعد ایک زندگی ہونی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ نہیں، مثال کے طور پر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے فرشتوں کے نام، ان الذین یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، جو عورتوں کے نام پر ان کے نام رکھتے ہیں، فرشتوں کے، یعنی ان کو وہ اللہ کی چہیتی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصل میں ان کا فرشتوں کو اللہ کی لاڈلی بیٹیاں قرار دینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ آخرت کے حساب کتاب کے نظام کو وہ خراب کر دیں گے، یعنی اس کے باوجود ان کی سفارش ہو جائے گی۔ تو اصل میں جب یہ مان لے آدمی تو اس کے بعد آخرت کی کوئی حقیقت نہیں۔ مطلب آخرت کی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے کہ پہلا ایک سور پھونکا جائے گا، پھر سارے مر جائیں گے، پھر دوسرا پھونکا جائے گا، پھر سارے اٹھ جائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا اور وہ اتنا لمبا ہوگا۔ یہ تو ایسے ہی او لیولز کا رٹا ہے۔ اصل چیز حساب کتاب یہ ہے کہ مجھے جواب دینا ہے اپنے تمام دنیا کے اعمال کا، رویوں کا، اور میری چھوٹ نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ
اللہ کی مہربانی ہو جائے میری توبہ استغفار معافی مانگنے کے نتیجے میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ اگر مجھے اجازت دیں تو سارا دین یہی ہے، دین کی دعوت یہی ہے، پیغمبر اسی لیے آئے ہیں، ورنہ تو فلسفی لوگ بھی اچھی باتیں کرتے رہے ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی لوگ موجود تھے، لیکن اصل میں پیغمبر کیا کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی اس اسکیم کو آ کے بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد اللہ کے پروگرام کے مطابق ایک اور زندگی ہے جس میں لوگوں کو حساب کتاب دینا ہوگا، اس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہو، وہ فیصلہ ہوگا میرٹ پر، اور میرٹ خدا کی رحمت والا ہوگا۔ یعنی میرٹ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90% سے کم جو بھی ہے وہ فیل ہے، نہیں وہ 40% سے بھی کم کر دے گا، 33% کے بعد وہ گریس مارکس دے گا اور لوگوں کی سفارشیں بھی قبول ہوں گی، لیکن 33 سے نیچے جو ہے نا وہ کسی کو نہیں اکاموڈیٹ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ترجمہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ سورہ حامیم ہم نے آج شروع کی، سورہ مومن۔ حامیم، یہ سورہ حامیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا اہتمام کے ساتھ نازل ہونا ہوا اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، علم والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، بدلہ لینے میں، سزا دینے میں سخت ہے۔ ذی الطول، بہت قدرت والا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ما یجادل فی اللہ، نہیں جھگڑتے یہ اللہ کی، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات کے بارے میں کوئی بھی، الا الذین کفروا، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ فلا یغررک، تو دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، زمین میں۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے بھی، قوم نوح، نوح کی قوم نے، والاحزاب، اور گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد۔ وہمت کل امت برسولہم، اور ارادہ کیا ہر قوم نے اپنے رسولوں کا، یعنی ان کے خلاف اقدام کا، لیاخذوہ، کہ وہ ان کو پکڑ لیں۔ وجادلوا بہ الباطل، اور انہوں نے جھگڑا کیا، وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل کے ساتھ، یعنی باطل کے دلائل ہتھیاروں کے ساتھ، لیدحضوا بہ الحق، کہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو مٹا دیں، پسپا کر دیں۔ فاخذتہم، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، تو کیسا ہوا میرا ان کو سزا دینا، کیسی ہوئی میری طرف سے ان کی پکڑ۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح سے سچ ہو گئی تمہارے رب کی بات ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ وہ آگ والے ہوں گے۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ کہ جو، وہ فرشتے کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور وہ بھی کہ جو ان کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ معافی مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے۔ ان کی دعا ہے، ربنا وسعت کل شیء، اے ہمارے رب ہر چیز پر وسیع ہو گئی تیری رحمتم و علما، رحمت اور علم۔ فاغفر للذین تابوا، تو معاف کر دے تو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور پیروی کی تیرے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم، اور تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم، اور تو داخل کر ان کو، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، التی وعدتہم، وہ کہ تو نے ان سے جس کا وعدہ کیا، ومن صلح من آبائہم، اور ان کے
آبا و اجداد میں سے بھی، و ازواجہم اور بیویوں میں سے بھی، بیویوں شوہروں میں سے بھی، و ذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے بھی، من صلح جو ٹھیک ہوا، جس نے صحیح رویہ اختیار کیا، انک انت العزیز الحکیم یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، وقہم السیئات تو بچا لے ان کو ان کی برائیوں کے انجام سے، ومن تق السیئات یومئذ اور جس کسی کو بچا لیا گیا برے اعمال کے نتائج سے اس دن، فقد رحمتا تو نے اس پر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، ینادون وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر اللہ کی بیزاری زیادہ بڑی ہے، من مقتکم انفسکم تمہاری اس بیزاری سے جو تمہارے اندر ہوئی، تدعون الی الایمان جب تم پکارے جاتے تھے ایمان کی طرف، فتکفرون تو تم انکار کرتے تھے، قالوا وہ کہیں گے ربنا متنا اثنتین اے ہمارے رب تو نے ہم کو موت دی 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین اور تو نے زندگی دی ہم کو 2 مرتبہ، فاعترفنا بذنوبنا تو ہم نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل تو کیا اب نکلنے کا کوئی راستہ ہے، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ جب پکارا جاتا اللہ کو وحدہ صرف اسی کو، کفرتم تو تم انکار کرتے، وَإِن یشرک بہ اور اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا تؤمنوا تو تم ایمان لاتے، فالحکم للہ تو اب تو فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہوگا، العلی الکبیر جو بلند ہے بہت بڑا ہے، یعنی بزرگ و برتر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب سوالات میں یہاں بھی دیکھوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ، ٹھیک ہو گیا جی، یہ آپ نے 3 مرتبہ لکھ دیا، آگے کیا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیت ہمیں نہیں بتا رہی کہ آدم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، لوگوں کا ایک گروہ ان کے ساتھ تھا اور انہیں لوگوں کے نام آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتا دیے، اور آیت نمبر 36 میں انہی سب لوگوں کو کہا گیا کہ تم سب اترو یہاں سے۔ اور دلچسپ بات کی آپ نے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے نا بعض اوقات اس طرح کی بات کہ کوئی چیز بتائی جائے، ناموں کے ساتھ تعارف کرایا جائے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ افراد وہاں موجود ہوں، بلکہ اللہ نے فرشتوں کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ جو انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کی اسکیم کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک مخلوق پیدا ہونے والی ہے کہ جو آزاد ہوگی، خود مختار ہوگی، اپنی مرضی کرے گی، تو انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، اس کے نتیجے میں تو وہ زمین میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ان لوگوں کے نام بتا کر جن کو بعد میں آنا تھا، اور یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسی آزادی کے باوجود کہ جس آزادی کو امیجن کر کے تم نے خیال کیا کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا، وہ زمین میں اصلاح کریں گے، نیکی پھیلائیں گے، سچائی پھیلائیں گے۔ تو اصل میں یہ ان کا جواب تھا، اور اس جواب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود تھے، یعنی ایک مستقبل کے واقعے کی خبر کے طور پر ان کو بتا دیا گیا،
اور انہیں یہ بتایا گیا گویا کہ اصل میں اللہ کی طرف سے جو اسکیم ہے وہ ہے ہی یہ کہ دنیا میں انسانوں کو آزادی اور اختیار دے کے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو اپنی آزادی کو صحیح استعمال کریں گے۔ فرشتوں نے اللہ کی آزادی کے اس فیصلے کو، آزادی کے دینے کے اس فیصلے کو جب جانا تو انہیں یہ گمان ہوا کہ اس کا تو غلط استعمال ہوگا۔ تو ان کا گمان غلط نہیں تھا، لیکن ان کا جو خیال گمان تھا وہ ادھورا تھا، وہ انکمپلیٹ تھا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو کمپلیٹ کر دیا۔ اس میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عین اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوتے۔ نہیں، یہ ان کے آنے سے پہلے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی۔ اچھا جناب، آپ لوگوں کو بھی سوال کرنے کی اجازت ہے۔ واٹ از دا میننگ آف کفایت تھوڑی ہونا وین یو سے دعا؟ پتہ نہیں، کفایت تھوڑی ہونا دعا، میرا خیال ہے شاید آپ یہ پوچھ رہی ہیں، اگر دعا سے کوئی متعلق چیز ہے یا الفاظ کچھ اور ہوں گے کہ تھوڑے میں کفایت ہو جانا، یعنی آپ کے پاس وسائل تھوڑے ہیں مگر وہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں، اگر میں بات صحیح سمجھاؤں، لیکن یہ تھوڑی سی کفایت کرے گا، وہی وہ تھوڑا لفظ اس میں آیا ہے۔ سورہ مائدہ کی تفصیل بیان کیجئے۔ سورہ مائدہ کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، آپ سورہ مائدہ کی تفصیل کون سے حصے کی مانگ رہے ہیں؟ وہ تو جب تک معلوم نہیں ہوگا، ورنہ تو بہت مشکل ہے۔ سورہ مائدہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کا جو صورتوں کا پہلا گروپ ہے، اس کی آخری سورہ ہے۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں سے، بنی اسماعیل سے عہد لیا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ اب دین جتنا میں نے دینا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور میں تمہیں اسلام دے کر تمہارے ساتھ راضی ہو گیا ہوں۔ اور ان کو یہ بتایا کہ دیکھو، اب تم نے وہ والا طریقہ اختیار نہیں کرنا جو پچھلی امتوں نے اختیار کیا تھا۔ اب تمہارے پاس دین ہے، تم اس کے ساتھ وفاداری اختیار کرو اور اس کے بارے میں کمپرومائزز کا شکار نہ ہو۔ مگر کیا تفصیل آپ جاننا چاہتی ہیں، یہ مجھے آپ بتائیے۔ کیا اللہ تعالیٰ معافی مانگنے پر ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں جبکہ ہم اپنے گناہوں پر بے حد نادم ہوں؟ یہی تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو ندامت ہے، آپ ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آئندہ آپ دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس ندامت پر اور معافی مانگنے پر معاف کر دے گا، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان کے اور اللہ کے درمیان ہوتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھی ہے، شرک ہو گیا تھا، زنا ہو گیا، شراب پی، تو اس میں تو بس آپ نے توبہ کی، صدق دل سے توبہ کی اور آپ نے معافی مانگی اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کیا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کام کیا جس میں آپ نے دوسرے کو نقصان پہنچایا اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو پھر آپ کی توبہ میں یہ چیز لازماً شامل ہوگی کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس سے بھی معافی مانگیں اور اس کے نقصان کا اگر ازالہ ہو سکے تو آپ وہ ازالہ کریں۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے ہی تفصیل بیان کر رہا ہوں، ورنہ توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جب آپ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں توبہ کرتے ہوئے، اور توبہ کا مطلب یہی ہے پلٹنا اللہ کی طرف، تو پھر آپ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آدمی توبہ کی، میں اللہ میاں معاف کر دے، میں نے نمازیں نہیں پڑھی اور پھر نماز چھوڑ دی۔
تو یہ تو پھر توبہ نہیں ہوئی نا. اس کا مطلب یہ کہ ابھی ارادہ نہیں پختہ ہوا. تو ظاہر ہے جیسے آپ نماز کے چھوڑنے پر توبہ کرتے ہیں اور نماز پھر شروع کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی کی گاڑی چوری کی ہے اور توبہ آپ کریں گے تو گاڑی اس کو واپس کریں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گاڑی وہی چلا رہے ہیں اور جا رہے ہیں موٹر وے سے آپ اسلام آباد اور راستے میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ میاں مجھے معاف کر دے. نہیں، وہ آپ کو جو زیادتی آپ نے کی ہے وہ آپ کو اس کو لوٹانا ہوگا. اچھا جناب، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ سر اسی سے ریلیٹڈ اگر فرض کیا نہیں کر سکے جی، اور ایسی صورت ہی نہیں ہے کہ اب وہ لیٹس سے the person is not alive، جی، جس معافی کو مانگی. اس کا حق لوٹانا ہے. اگر لیٹس سے آپ نے کسی کے ساتھ کچھ کر دیا، وہی آپ بھی کہہ رہے ہیں جو جس سے معافی مانگنی ہے، جس کا حق لوٹانا ہے. دیکھیں، ظاہر ہے کہ پھر اس کے کچھ اور طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آبویسلی اللہ معاف کرے یہ بڑا یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے مرڈر کے کیس میں کہ اب بندہ تو آپ نے مار دیا تو اب اس سے کیسے معافی مانگیں. تو جو اس سے نیکسٹ بیسٹ پاسبل اقدام ہو سکتا ہے، اس کے فیملی ممبرس سے ملیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. دیکھیں آنیسٹلی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ بڑی آرڈنری یہ ہے کہ اصل چیز شرمندگی ہے، باقی سب اس کی تفصیلات ہیں. یہ ہمارے یہاں لوگ جو تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی. بھائی جس کو شرمندگی ہوئی ہے وہ سب کچھ کرے گا، لیکن ذرا بتانے کے لیے کہ بھائی اس میں یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا. کیوں نہیں کرنا ہوگا؟ شرمندگی کا مطلب یہی ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ نہیں موقع ملا تو ظاہر ہے کہ آدمی کے اندر شرمندگی کے نتیجے میں جو انسان اقدام کر سکتا ہے اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے، جو کچھ اس کے لیے کرنا ممکن ہے وہی کرے گا. اگر وہ بندہ اب موجود نہیں ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اس کے درجات بلند کرے تاکہ میرا بھی کوئی بھلا ہو، وغیرہ وغیرہ. واٹ از دا اسٹیٹس آف ٹیکس ان اسلام، از اٹ کنسیڈرڈ ایز زکوٰۃ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں اوپینینز ڈیوائڈڈ ہیں. میں اس اوپینین کو صحیح سمجھتا ہوں اب تک کہ جس کے مطابق مسلمان حکمرانوں کو مسلمانوں سے زکوٰۃ ہی لینے کی اجازت ہے. انہیں زکوٰۃ لینی چاہیے اور زکوٰۃ سے اپنا نظام چلانا چاہیے. اب وہ زکوٰۃ نہیں لے رہے تو ہم کیا کریں؟ ہم ان کو بھی دیں اور ان کو بھی دیں. تو اس لیے آپ زکوٰۃ دیں ٹیکس دیں دیانتداری کے ساتھ، اور زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں دیانتداری کے ساتھ. اور اگر آپ کا ٹیکس آپ کی زکوٰۃ جو کیلکولیٹ کی ہے اس سے بڑھ گیا تو بس اللہ سے دعا کریں کہ قبول فرما لیں. اور اگر ٹیکس کم ہے، زکوٰۃ آپ کو زیادہ دینی ہے تو جو ڈفرینشیل ہے وہ دے دیں. ورنہ دو ہی اور امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے گا اور ٹیکس چوری کرے گا، جھوٹ بولے گا. یہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے. جھوٹ تو آپ بول نہیں سکتے. اور دوسرا امکان جو ہے وہ اگر کوئی کر لے تو میں اس کو سلوٹ کروں گا کہ وہ ٹیکس بھی دیانتداری سے دے اور زکوٰۃ بھی دیانتداری سے دے. تو پھر میری پریڈکشن یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ زکوٰۃ ریسیو کرنے والا بن جائے گا، اس کے پاس رہے گا کچھ نہیں. سو ایک ہی طریقہ ہے. کیلکولیٹ کرنا بڑا مشکل ہے ٹیکس، ہر چیز کو ٹیکس. جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ آپ اپنے دیکھیں، وہ جان بوجھ کر آدمی جھوٹ نہ بولے. اصل میں یہ ہمارے یہاں بڑی پرابلم ہو گئی ہے. میں نے اسی لیے ابھی ریسنٹلی ایک چھوٹا سا وہ کلپ بھیجا تھا، شریعت اور اخلاق. کہ لوگوں کا کہنا یہ خیال یہ ہے بعض لوگوں کا کہ شریعت پر آپ پورے اتریں، باقی اخلاق کیا چیز ہوتی ہے. تو میں نے اس میں گزارش کرنے کی کوشش کی ہے کہ شریعت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اخلاق کے معاملے میں چند کنفیوژنز پیدا ہو گئے جن کو اللہ نے شریعت سے دور کیا، شریعت کے احکام سے ان کو واضح کیا. تو شریعت ساری اخلاق پر مبنی ہے. یہ ایک بہت ہی بھونڈی ایبسرڈ بات ہوگی کہ ایک آدمی شریعت کا پابند اور نہایت جھوٹا انسان ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بندہ بہت نمازی ہے اور بہت بڑا فراڈ ہے. تو یہ اصل میں ہمارے یہاں کیا ہوا، اس کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے
کہ لوگ دونوں چیزوں کو الگ الگ کرتے ہیں کہ آپ دنیا داری الگ ہے اور دینداری الگ ہے. نہیں، اصل میں اللہ نے جو ہم کو پیدائشی طور پر اخلاق دیے ہیں، ہم انہی اخلاق کو پر عمل کرنے کے پابند ہیں، انہی کو اختیار کرنے کے پابند ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں، بعثت لأتم، کہ میں مکمل کروں، تمام کروں مکارم الاخلاق، اخلاق کے مکارم، اس کے ویلیوز، اس کے تمام ایکسپیکٹیشنز کو. تو دین اسی چیز کا نام ہے. دین، میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ اخلاق ہی کا نام ہے. وہ اخلاقیات کہ جو ہم کو اللہ نے پیدائشی طور پر دی ہے، جو یونیورسل ہے، تمام دنیا کے انسانوں میں مشترک ہے، ان اخلاقیات ہی کو ہم نے فالو کرنا ہے. ان میں سے بعض معاملات میں کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے. جیسے سود کے معاملے میں ہو گیا تو اللہ نے فیصلہ سنا دیا. جیسے مرنے کے بعد وراثت کیسے تقسیم ہو، اللہ نے فیصلہ سنا دیا. یہ بات ایک اخلاقی بات ہے، اخلاق کا تقاضا ہے کہ میں جیسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروں، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں. لیکن کیسے کروں؟ تو اللہ نے اپنی شریعت میں ہمیں نماز بتا دی. یہ اصل میں ہمارے اس اخلاقی تقاضے ہی کا ایک جواب ہے. اسی طرح سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ یہ اخلاقیات سب میں ایک ہیں. تو اس کا جواب ہے ایک اللہ ہے. جب اللہ ایک ہے، ڈیزائنر ایک ہے، تو وہ ڈیزائن بھی ایک ہی ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھٹا کیا ہے، ضرورت کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے آخرت. اللہ نے اخلاقیات دے کے، اخلاقی حس دے کے آپ کو ایک ایسی دنیا میں بھیج دیا جہاں اخلاق کی خلاف ورزی کرنے کے لیے بڑی ٹیمپٹیشنز ہیں. اب آپ کا یہاں امتحان ہے. اس امتحان کو اللہ نے برپا کیا ہے، اور یہ بامانی ہو ہی اس وقت سکتا ہے. اٹ ول میک سینس اونلی وین یو بلیو ان دا لائف ہیئر آفٹر. ورنہ یہ کیا ہے، ڈرامہ ہے، بلکہ ڈرامے سے بھی زیادہ ظلم ہے کہ ہمیں خواہ تنگ کیا. تو اللہ بتاتے تنگ میں نے نہیں کیا بھائی، یہاں اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو گے وہاں کامیاب ہوگے. تو سب کچھ اخلاق ہے بھائی، اخلاق. سر ایک کوشچن، جی. لائف آفٹر ڈیتھ سے ریلیٹڈ کہ آپ کا کوئی پیرنٹ جس طرح ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ نمازوں کے ساتھ نوافل اور سورۃ ملک یا کوئی اور چیز جس طرح لوگ کہتے ہیں تو کس حد تک پڑھنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ابھی اپنی کلاس کے دوران میں یہ گزارش کی تھی، یعنی والدین کے ساتھ، ہم والدین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، کہ یہ جو آخرت ہے نا، یعنی اللہ سے ہم بہت رحم کی اپیل کرتے ہیں، بڑے ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اس نے بتایا ہے کہ آخرت میں پیور میرٹ ہوگا. اگر آخرت میں بھی میرٹ ختم ہو گیا تو پھر یہ دنیا دھاندلی ہے. تو اللہ نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ وہاں میرٹ ہوگا. میرٹ سے مراد کوئی بہت سختی نہیں ہے، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں، اس کی رحمت کے ساتھ میرٹ ہوگا، مگر وہ رحمت سب کے لیے ہوگی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ایک پہلو کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی انسان کسی انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے وہی چیز کام آئے گی جو اس نے خود کی ہے. اور اس کو ایک اور انداز میں یوں بیان کیا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں واضح فرمایا. اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہی بار بار بات کرتا ہوں کہ حدیث کو اگر آپ قرآن کی روشنی میں سمجھ کر اس کی صحیح جگہ پر پلیس کر دیں تو بڑی غیر معمولی چیز ہے. مگر اس کو اگر آپ قرآن سے کاٹ دیں تو پھر ایک اور دین وجود میں آ جائے گا جس کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کی آپ تلاوت کریں گے اور اس کو آپ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ، اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت تو وضاحت ہے اس سارے تصور کی، کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، یعنی اس کی زندگی کی آزمائش ختم ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ تو جب موت آ گئی تو آزمائش ختم ہو گئی، لیکن حضور نے فرمایا کہ اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک یہ کہ اس نے کوئی صدقہ جاریہ کی نوعیت کا کام کیا، کوئی ہسپتال بنایا، کوئی اسکول بنایا وغیرہ وغیرہ، کنواں کھودا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، وہ فائدہ اس کو اجر پہنچاتا رہے گا۔ اور یہ کہ کتنی خوبصورت نازک بات ہے، میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے تھے، اس نے عمل کیا، مر گیا وہ، لیکن اس کا عمل جاری ہے، اس کے عمل کے نتائج جاری۔ اسی طرح سے اس نے علم چھوڑا، وہ ختم ہو گیا، اس کا علم جاری ہے، لوگوں کو فیضیاب کر رہا ہے۔ تو جب جب وہ فیضیاب ہوں گے تب تب اس کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ اور نیک اولاد جو دعا کرتی رہے، ظاہر ہے اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ وہ نیک اولاد کے جس کو اس نے تربیت دی اور اس کی تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے دعا کی، تو یہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور ان کے لیے اگر پڑھائی کوئی کرنا ہو یا is that relevant or does not apply? اپلائی نہیں ہوتا، Does not apply. دعا کر سکتے جا سکتی ہے اور بس جی اور دعا جی۔ ٹھیک ہے۔ اور کس حد تک وہ لوگ ہمیں فیل کر سکتے ہیں یا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یا ایک لنک کچھ نہیں بتایا گیا، کچھ نہیں بتایا گیا، بلکہ اگر آپ میری بات پر غور فرمائیں تو ڈسکریج کیا گیا، اس لیے کہ اگر آپ لنک پیدا کرنا چاہیں گے تو پیدا ہو جائے گی، مگر کوئی اور پیدا کرے گا۔ یعنی ہمارے ساتھ ایک اور مخلوق بھی لگی ہوئی ہے جن کو جنات کہتے ہیں، جو آپ کے خیالات کو جانتے ہیں، وسوسہ اندازی کرتے ہیں، وہ آپ کے تصورات میں آتے ہیں، وہ آپ کے خواب میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو والد صاحب خواب میں آ جائیں گے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی لا سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بعض اوقات یہ ممکن ہے کہ کوئی فوت شدہ رشتہ دار آپ کے خواب میں ایسے آئے کہ اللہ ان کے ذریعے سے آپ کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میسج کیا ہے، لیکن بالعموم اس طرح کی چیزوں کی کوئی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ بتایا کہ یقین جانو کہ تمہیں بھی مرنا ہے، اور یقین جانو کہ مرنے کے بعد تمہیں بھی وہاں جانا ہے، اور پھر حساب کتاب ہونا ہے، اور پھر اصل زندگی تب شروع ہوگی۔ تو یہاں تو ہمیں مطلب ان سے ملاقات کی کیا دلچسپی ہے؟ ہماری جو زندگی رہ گئی ہے اس میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور یہ کوشش کریں کہ ہم وہاں کامیاب ہوں، اور یہ دعا کریں کہ وہ بھی کامیاب ہوں، تاکہ یہ جو تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے یہ گزرے، اور انشاءاللہ ہم سب کامیابی کے ساتھ وہاں ہوں۔ تو یہ جو اس طرح کی خواہش ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں یہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، ہمارے ہمسائے وغیرہ ہندو، ان کے ہاں اس طرح کے معاملات ہیں۔ کوئی 40 دن تک وہ روح یہاں منڈلاتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں جاتی ہے۔ ان کے ہاں باقاعدہ ایصال ثواب کا تصور بھی، یعنی ہاں ٹرانسفر آف میرٹ، وہ باقاعدہ اس طرح کی بھی چیزیں ہیں، تو وہ متاثر ہوتے ہیں نا ہم بھی جب ساتھ رہتے ہیں۔ یہ ہوا یہ 40 days جو ہے 40واں، یہ دس از ناٹ اے مسلم بھائی۔ دیکھیں ایک بات اچھی طرح سے جان لیں کہ قرآن ہے نا ہمارے پاس، یا سنت ہے، تو قرآن مجید تو ہمارے سامنے ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ موٹے موٹے اصول بتاتے ہیں، اور وہی اصول ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم بہت ساری باتوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سنت اعمال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے سامنے اختیار کر کے، ان میں رائج کر کے، قرآن ہی کی طرح تمام مسلمانوں کو پہنچا دی۔ اگر کوئی دین قرآن کے علاوہ ہے تو وہ سنت ہے، اور اگر کوئی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر وہ آپ کو پوری دنیا کے مسلمانوں میں ملے گی۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سب کانٹیننٹ میں تو ملے،
لیکن آپ جکارتا جائیں تو آپ کہیں یار ادھر کیوں نہیں 2 دن کے بعد کچھ ہو رہا. اچھا کل بھی نہیں ہوتا؟ آپ جا دیکھ لیں. آپ نہیں میں گزارش کر رہا ہوں نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نہ کل. مطلب یہ ہے کہ جنازے کے بعد کچھ نہیں ہوتا. آپ دعا کرتے ہیں. 3 دن ہے اس میں لوگ آتے ہیں تعزیت کرتے ہیں. لیکن اصل میں آپ سے گزارش کروں یہ مسئلہ نازک ہوتا ہے. لوگ اپنی ٹریڈیشن سے بہت زیادہ وابستہ ہوتے ہیں. اس میں جذبات ہوتے ہیں اور وہی جذبات ہوتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد یا انسان کے پاس یہ چارہ ہوتا ہے کہ وہ کہے جی کہ میں آئی ایم ایبسولوٹلی نیوٹرل, آئی سرنڈر, مجھے بتائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. یا وہ کہے گا تم ہوتے کون, ہو آر یو, ضد میں آ جائے گا. تو میں آپ سے گزارش کروں, بڑی خطرناک بات ہے. ہم سب جس زندگی کی آزمائش سے گزر رہے ہیں اس میں ہم سب کو ایسے حالات آ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے, اس میں بندہ ضد میں آ سکتا ہے. کہ نہیں, میں نے مانی مان. کنفیوژن از نو پرابلم آنیسٹلی. کنفیوژن تو اصل میں آپ کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں. کنفیوژن میں دیکھیں بڑا فرق ہوتا ہے. علم آدمی کا انفارمیشن کہیے, علم نہیں, انفارمیشن آدمی کی انکمپلیٹ ہے اور انفارمیشن ٹکراری ہے. نو پرابلم. آپ کیا کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یار ویسے اس کی بات بھی ٹھیک ہے, ویسے یہ بات بھی ٹھیک لگ رہی ہے. یہ کنفیوژن ہے. تو اس میں آپ اللہ سے دعا کریں گے, اس میں آپ صحیح بات جاننے کی کوشش کریں گے, اس میں آپ کمپیئر کریں گے. یہ تو سچی بات ہے, ایمان کا سفر ہے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے یار میں نے اس کی بات نہیں سنی, ہاؤ ڈیئر, یہ نہیں ہو سکتا, یہ گڑبڑ ہو گیا. یہ انسان سوچے نا کہ حضور کے زمانے میں اس طرح چیزیں تھیں, ان کے بعد صحابیوں میں, اس سے بھی انڈیکیشن. دیکھیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. وہ اس میں بھی جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں حدیثوں میں, تاریخ میں, یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. میں تو اس سے سادہ تو نہیں کہنا چاہیے, اس سے ذرا ایک ڈفرینٹ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک وہاں آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن ایک سادہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو سنت ہے وہ یونیورسل ہے. کون سی مسلمانوں کی بستی ہے, آپ آج ایک صحرا میں ایک نئی بستی بنائیں, مسجد وجود میں آ جائے گی, قبلے کی طرف اس کا رخ ہوگا, 5 آذانیں شروع ہو جائیں گی, بندہ مرے گا, نماز جنازہ ہوگی, پہلے اس کو نہلایا جائے گا, پھر اس کو کفن, ہر چیز آ جائے گی. سنت ایسی زبردست چیز ہے کہ جہاں مسلمان جائے گا وہ ساتھ جائے گی. لیکن جو چیز اور ہوتی ہے وہ بالکل اسٹرکٹلی وہ ایک علاقے میں لمیٹڈ ہوتی ہے, وہ مقامی چیز ہوتی ہے. So the dua for the maghfirat for someone after his death reaches and Allah listens. But if we do sadaqah in that name when they die, does it also reach? نہیں, یہ میں نے کوئی گارنٹی نہیں دی کہ آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی, آپ کی دعا سنی جائے گی. میں ایک ڈرتے ہوئے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑے عظیم پیغمبر کی بڑی زبردست دعا نہیں, مسلسل دعائیں جو انہوں نے اپنے والد کے لیے کی قبول نہیں ہوئی. ابراہیم علیہ السلام. کمال یہ ہے اس اللہ کے بندے کا کہ باپ ختم ہو گیا, عذاب میں, مشرک تھا, انہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا تو دعا کرتے رہے تا وقتے کہ جب ان کے بچے اسماعیل علیہ السلام 15-16 سال کے ہو گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ میں دعا کی, تب بھی انہوں نے دعا کی. یہ جو دعا آپ کرتے ہیں رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. یہ دعا تب کی ہے جب آزر کو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, 20 سال ہو چکے تھے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود وہ دعا کرتے رہے اور اس کے بعد اللہ نے جا کے ان کو روکا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دعا قبول نہیں ہوئی. اب آپ نے فرمایا کہ وہ شرک کرتے تھے اس وجہ سے, بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے والدین, اپنے بزرگوں کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمیں اللہ سے بہت امید ہے.
بھائی جب اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کو شرک کے باوجود امید تھی تو ہمیں تو زیادہ امید ہونی چاہیے، تو دعا ہم کریں گے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوافل پڑھنا یا سورۃ ملک پڑھنا، دیکھیں، آپ سورہ ملک پڑھیں، آپ نوافل پڑھیں، انہوں نے کہا صدقہ کرتے ہیں صدقہ کریں، مگر اس کا مقصد یہ ہو اس سے ہمارے اندر جو اللہ کا قرب پیدا ہوا ہے ہم اس کو ذریعہ بنائیں اللہ سے دعا کرنے کی. یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. اچھا، یہ آپ کو سورہ ملک کسی بزرگ نے سکھائی تھی، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہو جائے گا. لیکن یہ بات خدا کے قانون کی نفی ہو جاتی ہے کہ میں زندہ ہوں، وہ فوت ہو گئے، میرا عمل ان کو چلا جائے. یہ جو چیز ہے، یہ اگر مطلب گزارش یہ ہے کہ یہ اگر ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتاتے ہیں. اللہ نے کلیئرلی بتا دیا، میں گزارش کروں کہ یہ نہیں ہو. انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے گا. بچے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، تو اگر بچے نوافل پڑھ رہے ہیں جو وہ بھی ان کو فائدہ، میں نے گزارش کی ایسا ہی ہوگا. پڑھیں گے ان کو فائدہ. لیکن اس میں بھی یہ جان لیجئے کہ اگر کسی نے اپنے بچے کو بنانا تو چاہا تھا کہ بہت بڑا اسمگلر بنے، مگر وہ فوت ہو گئے اور وہ ولی اللہ بن گیا، تو پھر اس کی کچھ نہیں جائے گی ادھر. یہ اصل میں امپلائیڈ ہے اس میں کہ بچے کی انہوں نے تربیت کی، بچے کو انہوں نے نیک بنانے کی کوشش کی، وہ نیک بن گیا. تو ابھی اصل میں ان کی نیکی ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی کنٹینیو ہو رہی ہے. یہ ٹھیک ہے نا؟ پھر نماز پڑھیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.